الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگان ملت، گزشتہ ہفتے ہم نے شرائط نماز یعنی جن چیزوں کا نماز شروع کرنے سے پہلے اہتمام کرنا ضروری ہے، جن کا دھیان میں رکھنا ضروری ہے، ان باتوں کو گوش گزار کیا، سنا۔ آج کی اس مجلس میں ہم فرائض نماز یعنی نماز میں جو چیزیں فرض ہیں، جن چیزوں کے اختیار کیے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں، یا اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی چھوٹ جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، اس بندے کی نماز وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ 6 باتیں اس میں ذکر کی گئی ہے۔ تحریمہ، کلمات ذکر کا نماز کے شروع کرتے وقت کہنا، جیسے اللہ اکبر سے نماز کو شروع کرنا۔ یہ جو خاص لفظ ہے اللہ اکبر، اس سے نماز کو شروع کرنا واجب ہے، اور کلمہ ذکر کے ساتھ نماز کو شروع کرنا فرض ہے۔ قیام، فرض، واجب اور نظر کی نمازوں میں کھڑا ہونا۔ آپ جتنی بھی فرض نمازیں ادا کریں گے، واجب نماز ادا کریں گے، آپ نے کوئی نظر مانی تھی کہ اتنی رکعت نماز پڑھوں گا، اس کو آپ ادا کریں گے تو اس کے لیے کھڑا ہونا فرض ہے۔ قرأت یعنی فرض نمازوں کی 2 رکعتوں اور سنن و نوافل اور وتر کی ہر رکعت میں قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھنا۔ رکوع کرنا، سجدہ کرنا، تشہد کے بقدر قاعدے اخیرہ میں بیٹھنا۔ ہدایہ، بحر الرائق، شامی، ان تمام کتابوں میں یہ فرائض لکھے ہوئے ہیں۔ ان کے علاوہ بعض ائمہ کرام کے نزدیک نماز کے افعال میں تعدیل یعنی اطمینان اور اپنے ارادے سے نماز سے نکلنا بھی فرائض میں شامل ہے۔ اب یہ جو 6 باتیں 7 باتیں فرائض میں بتائی گئی ہیں، ان کو لے کر ہلکے پھلکے مسائل گوش گزار کیے جائیں گے۔ ایک بندہ ان پڑھ ہے یا گنگا ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے یا گنگا ہے، وہ تکبیر تحریمہ کے الفاظ یا تو اپنی جہالت کی وجہ سے کہہ نہیں سکتا، یا اس کے اندر قوت گویائی نہیں ہے، بول ہی نہیں سکتا، اس لیے نہیں کہہ سکتا۔ تو ایسے آدمی کے لیے زبان سے تحریمہ کے الفاظ کو ادا کرنا لازم نہیں ہے، بلکہ صرف تحریمہ کی نیت ہی اس کی نماز کے شروع کرنے کے لیے کافی ہو جائے گی۔ شامی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ ایک غلطی جس کی طرف عموماً ہمارا دھیان نہیں جاتا اور جس کی وجہ سے ہماری نماز فاسد ہو جاتی ہے یا شروع ہی نہیں ہو پاتی، وہ ہے اللہ اکبر لفظ کو غلط کہہ دینے سے۔ اللہ اکبر اگر کسی نے کہہ دیا تو اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ اکبر لفظ کو اکبار اس نے کہہ دیا، نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔
اب جب نماز شروع نہیں ہوگی تو وہ لازمی بات ہے واقعی جو وہ ارکان ادا کرے گا تو اس کی نماز ہی شروع نہیں ہوئی تو نماز ہوگی کہاں سے؟ مجموع الانہار میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ ایک بندے نے اللہ کے الف لام کو بہت زیادہ کھینچ دیا، اللہ یا اکبر، یہ دونوں لفظ جان بوجھ کر اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ کفریہ لفظ بن جائے گا، لیکن اگر بھولے سے کسی کے زبان سے ایسے نکلا اللہ تو فرمایا اس کی نماز ادا نہیں ہوگی، حمزہ کو زیادہ کھینچنے کی وجہ سے شروع ہی نہیں ہوگی۔ شامی میں فتاوی ہندیہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ ایک بندہ امام کے تکبیر کہنے سے پہلے تکبیر کہہ کے ہاتھ باندھ لیا، امام صاحب ابھی اللہ اکبر کہہ رہی ہے، اس نے جلدی سے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیا، اس کی تحریمہ امام کی تحریمہ سے پہلے ختم ہو گئی، اس کی نماز ابھی تک اس کی نماز اقتداء میں شروع نہیں ہوئی ہے، دوبارہ اس کو اپنی نیت باندھنی پڑے گی، امام کے بعد اس کی تکبیر تحریمہ ہوگی۔ فتاوی تاتار خانیہ میں بات لکھی ہوئی ہے۔ ایک بندہ ایسی حالت میں پہنچا کہ امام صاحب رکوع میں ہیں، اب تکبیر تحریمہ قیام کے ساتھ تکبیر تحریمہ کہنا اس پر فرض ہے، دو فرض ہے اس کے، قیام کرنا اور تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر اپنی نماز کو شروع کرنا، یہ دو فرض ہے۔ اب اس بندے نے کیا کیا، جلدی جلدی آ کر رکعت پانے کے جذبے میں آدھا یعنی اللہ کھڑے ہو کر اور اکبر رکوع کی حالت میں اس نے کہہ دیا، فرمایا اس کی اقتداء ہوئی نہیں، دوبارہ اس کو نیت باندھ کر قیام کے ساتھ اطمینان سے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھا کر باندھنے ہوں گے، ایک سبحان اللہ کے بقدر یہ کھڑا رہے گا، پھر رکوع میں جائے گا، امام کے ساتھ اس کو رکوع ملے گا، اس کی نماز مکمل ہوگی۔ فتاوی عالمگیر میں شامی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ بلا عذر بیٹھ کر فرض نماز ادا نہیں کی جا سکتی، جائز نہیں ہے۔ ایک آدمی قادر ہے کھڑے ہونے پر تو وہ بیٹھ نہیں سکتا، بیٹھنے پر قادر ہے تو اشارے میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ شریعت نے عذر کے بقدر سہولت رکھی ہے، جتنا عذر اتنی سہولت، عذر سے زیادہ اگر آپ سہولت لینا چاہیں گے تو مل نہیں سکتی اور اس کے ساتھ آپ کا فرض ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے جو حضرات کرسی پر معمولی بہانے سے کرسی پر بیٹھ کر اشارے سے پوری نماز پڑھ لیتے ہیں، ان کو اپنی نماز کی فکر کرنی چاہیے کہ کیا ایسی اسٹیپ پر ایسی حالت میں وہ آ گئے ہیں کہ کرسی پر بیٹھ کر ان کی نماز ہو جائے۔ فقہاء کرام سے علماء کرام سے رجوع ہو کر اپنی حالت بتانی چاہیے کہ ایسی حالت میں میری نماز کرسی پر ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ ایک آدمی کھڑا ہے، قیام فرض ہے اور ایک پیر پر اس نے سارا وزن ڈال دیا ہے تو فرمایا مکروہ ہے، ایسا نہیں کر سکتا۔ کبڑا آدمی ہے، اب وہ قیام کیسے کرے گا، وہ سیدھا تو کھڑا نہیں رہ سکتا، کمر اس کی جھکی ہوئی ہے، تو فرمایا اس جھکی ہوئی کمر کے ساتھ جتنا وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہے وہی اس کا قیام کہلائے گا، کیونکہ اس کی طاقت اور صلاحیت سے باہر کی بات ہے کہ وہ پورا کھڑا ہو کہ اس کی کمر سیدھی نہیں ہو سکتی۔ فتاوی عالمگیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ نفل نماز آپ بغیر کسی عذر کے بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن ثواب آپ کو اتنا نہیں ملے گا جتنا کھڑے ہو کر پڑھنے پر ملتا ہے۔ یہ جو مسائل آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں ان کو ہمیں بہت دھیان سے سننے کی ضرورت ہے کہ دھیان سے سنیں گے اور اس کے ساتھ پھر عمل ہوگا۔ تو ایک آدمی کی کمر ہی سیدھی نہیں ہے، وہ کیسے صحیح کرے گا؟ تو فرمایا کہ وہ کمان کے ساتھ جیسا وہ کھڑا ہو سکتا ہے کھڑا ہوگا اور نماز کو اپنا ادا کرے گا۔ سواری پر ایک آدمی ہے، اس کی سواری رک سکتی ہے تو اس کو رک کر نماز پڑھنی پڑے گی، لیکن نہیں رک سکتی۔ جیسے وہ بس پر سوار ہے، کسی اور ایسی گاڑی پر ہے جو اس کے اختیار کی چیز نہیں ہے کہ جہاں رکے گی اصول سے جہاں ٹھہرے گی وہیں ٹھہرنا پڑے گا، یہ اپنی مرضی سے گاڑی کو رکا نہیں سکتا۔ تو ایسے آدمی کے لیے اگر قیام ممکن نہ ہو تو اپنی جگہ پر بیٹھ کر اشارے سے نماز ادا کرے گا اور بعد میں اپنی نماز کو یہ قضا کر لے گا۔ قرأت کتنی فرض ہے؟
فرمایا ایک رکعت میں کم از کم ایک آیت قرآن کریم کی پڑھنا فرض ہے، اور کم از کم 3 چھوٹی آیتوں کے بقدر اور اس کے ساتھ سورہ فاتحہ کو ملا کر پڑھنا واجب ہے۔ فتاوی شامی میں تاتار خانیہ میں بات لکھی ہوئی ہے۔ نماز کی کن کن رکعات میں قرات فرض ہے؟ تمام سنن و نوافل وتر کی ہر رکعت میں قرات فرض ہے، جبکہ 2 رکعت سے زائد والی نمازوں میں لا علی التعین صرف 2 رکعتوں میں قرات فرض ہے، اور فرض کی ابتدائی 2 رکعتوں میں قرات کا تعین کرنا واجب ہے۔ قرات 2 رکعتوں میں 4 رکعت فرض نماز میں 2 رکعت میں قرات فرض ہے، لیکن پہلی 2 رکعتوں میں ہی سورہ فاتحہ اور قرات کرنا یہ واجب ہے۔ شامی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ ایک آدمی کو قرآن شریف پڑھتے نہیں آتا، وہ کیا کرے گا؟ فرمایا اس کو سیکھنا پڑے گا، جب تک وہ ٹالتا رہے گا، سیکھے گا نہیں، اس کو گناہ ملتا رہے گا، اور تب تک کے لیے وہ تصور کرتے ہوئے خاموش کھڑا ہو کر اپنی نماز کو مکمل کرے گا، اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن سیکھنا ضروری ہے۔ یہی حال گونگے آدمی کا ہے کہ وہ پڑھ ہی نہیں سکتا، تو فرمایا وہ حرکات نماز کے ارکان کو ادا کرے گا، نماز کے ارکان کو ادا کرے گا، اور زبان سے تو کچھ کہہ نہیں سکتا۔ رکوع کی حد 1-2 باتیں انشاءاللہ بتا کر بات ختم کر دیں گے۔ رکوع، آدمی جب اپنے جسم کے آدھے حصے پر آ جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں رکوع۔ اس سے تھوڑا کم ہوگا تو بھی رکوع ادا نہیں، اور بہت زیادہ زمین سے جھک جائے گا آدمی تو بھی رکوع ادا نہیں۔ ایک رکعت میں 2 سجدے فرض ہیں، کسی نے 3 کر لیے، اس کا وہ فرض فاسد ہو گیا۔ اپنے ارادے سے نماز کا ختم کرنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فرض ہے۔ ارادے سے اس کی نماز ختم ہو گئی، چاہے سلام کے ساتھ ختم نہ ہوئی ہو تو بھی نماز ادا ہو جائے گی۔ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں نماز کی بابت، اور ساری زندگی میں پیش آنے والے مسائل کی بابت ہمیں اپنے معتبر علماء کرام سے رجوع کرنا چاہیے، اور پوچھ کر اپنی چیزوں کو کرنا چاہیے۔ جہالت میں یا نامعلوم ہونے میں شریعت کے یہاں پر عذر نہیں چلتا کہ مجھے معلوم نہیں تھا، میں نہیں جانتا تھا۔ آپ کا یہ نہ جاننا کوئی بہانہ نہیں، کوئی عذر نہیں، پوچھ کر معلوم کر کے کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، صلی اللہ تعالی